إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں کی ہوئی نیکیاں محفوظ ہیں کیا، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو، یعنی کہنے والوں کو بھی اور سننے والے کو بھی، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. دیکھیے ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزر چکا، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جن لوگوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کو جمانے کا اور نیکی کرنے کا سبب بنا، اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آیا بھی اور گزر گیا، لیکن وہ لوگ اس رمضان کے مہینے کی نہ قدر کی، نہ اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، نہ اس رمضان کے مہینے میں جس طرح عبادت کرنا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تھا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ لوگ یہ کام نہ کر سکے، وہ لوگ بد نصیب ہیں. لیکن ایک اور بات کہ خوش نصیب وہ لوگ جو الحمدللہ اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر نیکیوں میں آگے بڑھے، لیکن ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، وہ لوگ بھی کہیں بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں. ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. وہ یہ ہے کہ رمضان میں الحمدللہ نیکیاں تو کی، لیکن کیا ان نیکیوں کو محفوظ بھی کیا؟ کیا وہ نیکیوں کو بچا کے بھی رکھ پائے، یا پھر ادھر ایک طرف تو نیکیاں جماتے رہیں، نیکی کے کام اچھے اعمال کرتے رہیں، اور وہ دوسری طرف سے برباد بھی ہوتے چلے گئے اور وہ ختم بھی ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. یہی عنوان آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بڑا اہم عنوان ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینہ اس عنوان کو دہرایا جائے اور تمام مسلمان اس پر غور کریں، توجہ دیں اور تدبر کریں، کیونکہ صرف نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں، ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں، پھر وہ نیکیاں ہمارے مرنے تک بلکہ قیامت کے دن ہمارے کام بھی آ سکیں. ورنہ نیکیاں کر لیے لیکن وہ نیکی ہمارے کام نہ آ سکے، قیامت کے دن ہمیں وہ نیکی جہنم سے بچا نہ سکے، وہ نیکی ہمیں جنت کے قریب، جنت میں داخل نہ کر سکے، تو پھر اس نیکی کا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اس خوش فہمی سے نکلیے کہ ہم نے تو بہت زیادہ نیکیاں کر لی بھائی، ہم نے تو بہت زیادہ ثواب کے کام کر لیے. ایک تو لاک ڈاؤن تھا، پھر دوسرا کہ رمضان کا مہینہ تھا، تو الحمدللہ گھر بیٹھ کے عبادتیں بھی بہت زیادہ کر لیے، اور کیا ہے غریب وغیرہ کو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے مشکلات میں لوگ تھے ان لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا بھی موقع ملا، تو ہم تو بہت زیادہ نیکیاں کر لیا، بس
ہم کو کیا اس نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت تو ضرور دے دے گا، یہ سوچ کر اگر غفلت کی زندگی گزارے تو پھر یہ نیکیاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، یاد رکھو کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، جیسا کہ دنیا میں ایک تجارت کرنے والا آدمی یا ایک جاب کرنے والا آدمی جو بھی پیسہ کماتا ہے ہر سال حساب کرتا ہے نا، ہر مہینہ حساب کرتا ہے نا، ہر ہفتہ حساب کرتا ہے، کچھ لوگ تو دن با دن حساب کرتے ہیں، ہر دن حساب کر کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے کمایا کتنا، لیکن اس کمائے ہوئے مال میں جمایا کتنا اور خرچ کتنا کیا، اس کا حساب کرتے رہتے نا، ہر سال بھی کرتے، ہر مہینہ بھی کرتے۔ اگر حساب نہیں کرے تو نقصان ہو جائے گا۔ ارے جتنا کمایا اتنا کھا لیا، جتنا کمایا اتنا خرچ کر دیا، تو پھر میرا مستقبل میں کیا ہوگا، میرے بڑھاپے میں کیا ہوگا، میرے مشکل حالات میں پھر کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا کماتا ہوں اس میں سے تھوڑا بہت بچا کے بھی رکھوں، تھوڑا بہت جما کے بھی رکھوں۔ جتنا کمایا اتنا اگر کھا لیا تو پھر کبھی مشکل وقت میں پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی جو بھی پیسہ کماتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کیا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، ہمیشہ گن گن کے رکھتا، جما کے رکھتا، چھپا کے رکھتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک دوسری مثال بھی دے دوں، جیسا کہ وہ جاب کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، ریٹائرڈ ہونے کے بعد میری زندگی کیا گزرے گی، بوڑھاپا آنے کے بعد میری زندگی کیا گزرے گی، یہ سوچ کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ بازو میں رکھتا ہے۔ لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے پیسے کمانے والے کے پاس تو یہ سوچ ہے کہ میں جما کے بھی رکھوں، کہیں میرا پورا مال تو ختم نہیں ہو رہا، لیکن دینی اعتبار سے کبھی یہ سوال بھی آیا کہ میں نیکیاں تو کمایا، نماز پڑھ لیا تو کچھ نیکیاں مل گئی، روزہ رکھا تو کچھ ثواب مل گیا، صدقہ خیرات کرنے سے تو کچھ ثواب، کچھ نیکیاں تو الحمدللہ میرے نام اعمال میں جمع تو ہو گئی ہیں، لیکن کیا جتنی جمع ہو گئی ہیں وہ محفوظ بھی ہیں، یا پھر میں ادھر نیکیاں کماتے چلا گیا، نیکی کے کام کرتے چلے گیا اور دوسری طرف سے وہ پورے برباد ہوتے چلے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہاں خطرہ ہے، ہمیں معلوم بھی ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ختم ہو سکتی ہیں، نیکی کرنے کے بعد بھی وہ نیکی ہمارا فائدہ نہیں دے سکتی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے ہماری نیکی برباد ہو جائے گی، ہماری نیکی کا ہم کو کوئی ثواب، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں، اگر وہ بھی کریں گے تو کیا ہمیں علم بھی ہے اس چیز کا؟ میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، سب سے پہلے ایک آیت جو سورہ فرقان کی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 65-66 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے سچے بندوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے سچے بندے کیسے ہوتے ہیں، عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، یعنی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے سچے بندوں کی ایک صفت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہے، ہمیشہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ یعنی وہ لوگ اپنے نیکیوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے، اپنے نیکیوں پر بھروسہ کر کے بے فکر نہیں ہو جاتے۔ ہم تو بہت نیکیاں کما لیے بھائی، اب بس کافی ہے۔ ارے نیکیاں تو چھوڑو، کچھ ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیے نا بھائی ہمارے لیے کافی ہے، جنت ہماری انتظار کر رہی ہے، نعوذ باللہ، کلمہ پڑھ لیے نا بس ہم جنت میں جائیں گے۔
یعنی تو ہمارے پیر صاحب ہے، ہمارے مرشد صاحب ہے، ہمارے فلاں صاحب ہے، کوئی تو نہ کوئی تو ہے نا، ہم جنت میں ہی جائیں گے، بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ رمضان میں تو بہت عبادت کر لیے بھائی، الحمدللہ امید ہے اب جنت ضرور۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا، بے فکر ہو کے اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتے اللہ کے سچے بندے۔ اللہ کے سچے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سچے بندے نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی، ثواب کے کام کرتے ہوئے بھی یہ ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہم سے جہنم کی عذاب دور کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا ہمیں نیکی کرنے کے بعد۔ کیسے؟ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، ایک مرتبہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں سوال کرتی ہے جو کہ ابھی میں نے تلاوت کی، سورہ فرقان کی۔ کیا اس آیت میں، یعنی وہ سوال کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، کیا وہ لوگ، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو شرابی اور چور ہیں؟ یعنی وہ شرابی جو گناہ کرتے ہیں، شراب پی کر چوری کرتے ہوئے جو گناہ کرنے والے چور ہیں، وہ لوگ دعا مانگتے ہیں کیا اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا بول کر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم کے عذاب سے بچا بول کر جو دعا کر رہے ہیں وہ لوگ کوئی گناہ کرنے والے نہیں، وہ تو نیکی کرنے والے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے بھی وہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ کیونکہ وہ لوگ نیکی کرنے کے بعد بے فکر ہو کے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ لوگ اس لیے دعا کر رہے کہ ہم جو نیکی کرے کہیں وہ قبول نہ ہو جائے، کہیں وہ نامقبول نہ ہو جائے، اس ڈر سے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم نے نیکی تو کی ہے لیکن کہیں وہ نامقبول نہ ہو جائے، کہیں قبول ہونے سے دور رہ جائے، اللہ تم ہماری نیکیوں کو قبول فرما، پھر اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم بھی اس رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں کی ہے اس کے بعد کیا ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ ہم نیکی تو کر لیے لیکن اللہ ہماری نیکی کو تو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے نیکیوں کو تو قبول بھی فرما؟ کیا ہم لوگوں نے یہ کبھی سوچا؟ ہمارے ذہن میں تو شیطان اس سے خیال ڈالتا ہے نا کہ ہم چھوٹی نیکی کرتے ہیں اور اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، ہم بہت بڑا نیکی کا کام کریں، معلوم ہے 10 آدمیوں کو بولتے ہوئے بھی پھرتے پھر ہم فلاں کام کریں، معلوم ہے ہم لاک ڈاؤن میں یہ کام کریں، معلوم ہے ہم رمضان کے مہینے میں کتنا سخت روزہ تھا پھر بھی کیسا رکھے، معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑا کام کر لیے ہم، اور اس طرح خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت نیکیاں جما لیے بھائی، اب تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، بس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے سچے بندے اس خیال سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکی کو قبول بھی فرما، کہیں قبول نہیں ہو گئی تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھو، اب میں کچھ وہ اعمال بتاؤں گا جن کی وجہ سے ہماری کی ہوئی نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی۔ رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرے، راتوں کی تراویح پڑھ لیے، ہاں گھنٹوں جاگتے ہوئے عبادت کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ دیے، سب کچھ کر لیے، اس کے ساتھ ساتھ اب رمضان تو ہو گیا، پھر اب شیطان تو قید سے نکل گیا وہ نیکی کرنے کے بعد، اب اگر یہ گناہ کریں گے جو میں ابھی بتانے والا ہوں، اب اگر یہ گناہ کریں گے تو پھر وہ ایک رمضان کی تم نے جتنی نیکیاں کی سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس لیے اب ان گناہوں کے تعلق سے غور سے سننا، ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلی چیز،
سب سے پہلا وہ گناہ جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ ہے مرتد ہو جانا۔ کیا ہے؟ مرتد ہو جانا، یعنی اسلام کو چھوڑ دینا۔ وہ اعمال میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں جن کے کرنے سے پورے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تو ان میں سے پہلی چیز اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران کے اندر غالباً یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا، اللہ اس کا دین یا اس کا طریقہ یا اس کے اعمال کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں صرف قبول ہونے والا اسلام ہی ہے، اور اسلام میں رہتے ہوئے جتنے اعمال کیا وہی قبول ہوں گے۔ اگر اسلام کو چھوڑ دیا، دوسری مذہب میں چلے گیا، تو پھر اس کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے، سب کے سب برباد۔ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ مت سوچنا کہ نہیں بھائی یہ ہمارے پاس تو نہیں ہوتا نا، ہمارے علاقے میں تو ایسا نہیں ہوا نا، ہمارے شہر میں تو ایسا نہیں ہے نا، ہم کہاں، اور ہمارے پاس یہ خطرہ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایسا کہ ہم اسلام کیسے چھوڑیں گے، ہمارے بچے کیسے اسلام چھوڑیں گے، ہم تو ہمارے بچوں کا نام مسلمانوں کا رکھ دیے، ختنہ بھی کرا دیے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور مسلمان گھر میں شادی بھی کر کے دے دیں گے، ہمارے بچے اسلام نہیں چھوڑیں گے نا۔ غلط فہمی، بالکل غلط فہمی ہے یہ۔ آج ہم نہیں دیکھ رہے حالات۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن کا ہے، رمضان کے مہینے میں ہی ایک نیوز آئی، پنجاب میں غالباً کتنے 250 لوگ اسلام کو چھوڑ دیے، کئی گھرانے اسلام کو چھوڑ دیے، مرتد ہو گئے اسلام سے۔ اور دوسری طرف ہمارے بچے آج پڑھائی کے نام پر، میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو اب اس کے پیچھے کیا ہے، وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پڑھائی کے نام پر جس طرح آزادی دے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ان کو بنیادی تعلیم اسلام کیا ہے نہیں سکھائے، یا پھر جاب کے نام پر باہر نکلے ہمارے لڑکے یا لڑکیاں، یا کسی بھی طرح اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، شریعت کی پابندیوں کو چھوڑ کر آزادانہ گھومتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ خطرہ تو ہمیشہ کا ہے۔ کیسے؟ کوئی نوجوان لڑکا ہے، اسے کوئی نوجوان لڑکی اگر نظر آ گئی، اس سے محبت ہو گئی، اس کے ساتھ عشق ہو گیا، اس کے ساتھ پیار ہو گیا، لڑکی کو کسی نوجوان لڑکے سے محبت ہو گئی، لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی سے محبت ہو گئی، چاہے وہ کالج میں ہو، اسکول میں ہو، یا جاب کرنے کی جگہ ہو۔ آج یہ چیز کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کامن چیز ہے نا بھائی، یہ تو کامن چیز ہے، فلموں میں بتایا جا رہا ہے، وہی فلمیں دیکھتے ہیں، وہی گانے سنتے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے اب وہی ذہن میں گھومتا ہے۔ تھوڑا سا ٹرائی کر لیں گے بھائی ہم بھی بول کر، کسی کو دیکھتے ہیں، کسی سے نظریں ملتی ہیں، بعد میں اس کا کوئی انداز سمجھ میں آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، پھر بعد میں ایک دوسرے سے باتیں ہو گئی، میسیجز ہو گئے، پھر گھومنا ہو گیا، دونوں مل کے پھر گئے، پھر اتنے ڈوب گئے، پیار میں اندھے بن گئے کہ اب ان لوگوں کے لیے ان کی نظروں میں نہ ماں باپ کی کوئی اہمیت رہی، نہ گھر کی اہمیت رہی، بچپن سے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں کی کوئی محبت کی اہمیت نہیں رہی، نہ ان کی قربانیوں کی اہمیت رہی، کچھ بھی یاد نہیں رہا، بلکہ وہ خود مسلمان ہے، وہ اسلام میں ہے، نہ ان کو اسلام یاد رہتا ہے، نہ وہ مسلمان ہے وہ بھی یاد رہتا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، بس وہ اندھی محبت میں کسی کے عشق، کسی کے پیار میں آ گئی تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے ٹھہرتی ہے، وہ پولیس اسٹیشن میں، کورٹ میں، ہاں مجھے نہیں چاہیے میرے ماں باپ، نہیں چاہیے میرے خاندان والے، میرے بھائی بہن، کوئی نہیں چاہیے، بس مجھے فلاں لڑکا چاہیے، مجھے فلاں لڑکی چاہیے، مجھے اسلام بھی نہیں چاہیے، بس میں اس کی محبت میں میرے دین کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب بتوں کے سامنے بھی وہ پوجا کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے تیار، ہر چیز کے لیے تیار، مرتد ہو رہے ہیں ہمارے لڑکے، ہمارے لڑکیاں، کتنی چیزیں ہیں۔
کتنے واقعات ہیں ایسے، ہر جگہ کے ہے، ہر گاؤں کے ہے، ہر شہر کے ہے. بس تحقیق کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے گاؤں میں، کس کے شہر میں، کس جگہ پر کتنے لڑکیاں کتنے لڑکے ایسے مرتد ہو گئے. دوسری طرف دشمنوں کی پلاننگ بھی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے غریب لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی بیماریوں کا علاج کرنے کے بہانے میں، یا ان کو قرض دینے کے بہانے میں، یا کسی اور بہانے میں ان لوگوں کو مال اور دنیا کی دولت کا لالچ دے کر بھی وہ لوگ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. پھر وہ دنیا کی محبت میں آ کے وہ بھی اسلام چھوڑ رہے ہیں. ایسے کئی گھرانے ہیں، ایسے بھی کئی گھرانے ہیں. بس ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، ارے فلاں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا، فلاں یورپ میں فلاں جگہ پر اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا، فلاں جگہ یہ مسلمان ہو گئے. ہم کو یہی معلوم ہے، لیکن دوسری طرف وہ بھی دیکھو نا، کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. ایسا کیوں ہو رہا؟ ایسا ہونے کی وجہ دو اہم اور بنیادی وجوہات ہیں. دو ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن دو بنیادی وجوہات. ان میں سے ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنے لوگ مرتد ہوئے، ان میں سے یہی دو وجوہات تھے. ایک تو دل سے مسلمان نہیں بنے تھے، اور دوسرا ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے مرتد ہو گئے. آج بھی بنیادی وجہ اور اہم وجہ یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑنے کا ان کے پاس علم کا نہ ہونا. بس علم کا نہ ہونا. کیسے؟ ماں باپ بچپن سے ان کو نہیں سکھائے دین کا علم. بس پڑھائی کے نام پر عیسائی مشنریز کے اسکول میں تو بھیج دیے. ان کو ایمان کیا ہے نہیں معلوم، اسلام کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کون ہے نہیں معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں معلوم، جنت پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت کے دن کا ڈر نہیں. بس پڑھائی کے نام پر، جاب کے نام پر، دنیا کمانا جمانا، اس کے نام پر ایسے بن گئے. اب وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے بن گئے. ان کے پاس اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی. دنیاوی اعتبار سے ہاں بھائی، ارے وہ ایکٹر بن گئے معلوم ہے، ارے وہ ڈاکٹر بن گئے معلوم ہے، ارے وہ بہت بڑی انجینئر بن گئے معلوم ہے، ارے کروڑ پتی بن گئے معلوم ہے، وہ کتنا زیادہ ترقی کرے، ارے وہ سائنسدان بن گئے معلوم ہے. دیکھو انہی لوگوں میں ڈھونڈو کتنے ملیں گے آپ کو. اسلام نہیں معلوم اسلام. آج کل تو ہم ٹی وی کے اینکروں کو بھی دیکھتے ہیں نا، نیوز پڑھنے والے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، عورت مرد بہت سارے لوگ ایسے جو اسلام کے خلاف بھی بولتے ہیں. مسلمان نام ہے حالانکہ ان کا، اسلام کے خلاف بولتے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ وہ مرتد ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ نام کے یا تو مسلمان رہ گئے، یا منافق بن گئے، یا مرتد ہو گئے. ان کے پاس کوئی دین مذہب کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہاں بھائی، ہم کسی سے بھی شادی کر لے سکتے ہیں، ہماری زندگی ہماری مرضی ہے، جس کے ساتھ چاہے زندگی گزار سکتے ہیں. شادی کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں ہم لوگ، شادی کے بغیر بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں. کوئی اسلام کی اہمیت نہیں، اسلام کو چھوڑ دیے بس. کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی. یا تو ان کے ماں باپ نے نہیں سکھائی، یا خود نہیں سیکھے. سب سے بڑا ہاتھ تو ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے. علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں نہیں رہا آج ڈر؟ کیوں بے پردہ گھوم رہی ہے؟ کیوں شادی سے پہلے زنا کر رہی ہے؟ کیوں بھاگ رہی ہے اسلام چھوڑ کر؟ کیوں بھاگ رہی ہے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ رہا ہے یا رہی ہے، جو بھی ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہے اس گناہ میں. علم کا نہ ہونا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. علم ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے اللہ کا ڈر رہے گا؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اللہ اکیلا ہے. اس بات کی گواہی کون دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، اور علم والے ہی دیتے ہیں. جن کے پاس علم ہے وہی کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اکیلا اللہ ہے.
اس کائنات کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے، میری زندگی دینے والا اللہ ہے، مجھے موت بھی دینے والا اللہ ہے، پھر مجھے مرنے کے بعد اسی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرا سر، میری پیشانی اس ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ میں بت پرستی نہیں کر سکتا، میں مورتی پوجا نہیں کر سکتا، میں اللہ کے علاوہ مردوں کے سامنے یا زندوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ کون کہے گا؟ ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جتنے بھی تیوہار، جتنے عید منائے جاتے ہیں، ان میں میں شامل نہیں ہو سکتا، ان کو وشیش نہیں دے سکتا۔ یہ سب کون بولے گا؟ کون بولے گا، کون کہے گا؟ جس کے پاس علم ہے۔ جس کے پاس علم ہی نہ ہو وہ پھر مرتد ہو جائے گا۔ تو بہرحال علم کا، دینی علم کا سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اپنے نیکیوں کو بچا لینا چاہتے ہو، اور اگر اپنے خاندان اور اپنے بچے، اپنے گھر والے، اپنے پڑوسیوں کو اگر مرتد ہونے سے، اسلام چھوڑنے سے اگر بچانا ہے، تو سب کو علم سکھانا، اس دین کو بہت زیادہ آگے پہنچانا، پھر بچپن سے ہی توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ تمام چیزیں سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اسکول میں پڑھائیے، اچھے سے اچھی پڑھائی پڑھائیے، اچھے سے اچھا علم، اچھے سے اچھی تعلیم دیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے سب سے پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے۔ اسے کلمہ کیا ہے آج نہیں معلوم، اکثر نوجوانوں کو کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اسلام کیا ہے، اسلام بولتے کسے ہیں نہیں معلوم، ارکان ایمان، ارکان اسلام بھی نہیں معلوم ہے آج، صحابہ کے نام اور انبیاء کے نام تک نہیں معلوم۔ کئی نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو دین کا علم بالکل نہیں ہے، شرک کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، توحید کیا ہے نہیں معلوم، بس سنی سنائی باتوں پر عمل کر لینا، یہی آج چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ماں بہنوں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے میری، کہ آپ سب سے پہلے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں علم سکھائیے، دین کا علم سکھائیے، اپنے گھروں میں ایک لائبریری بنائیے، کتابیں لا کے رکھیے، حدیث کی کتابیں، قرآن کا ترجمہ اپنے گھروں میں رکھیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن ہی نظر نہیں آتا، صرف تلاوت کرنے والا قرآن ہے، لیکن ترجمے کا قرآن تو ہمارے گھر میں نظر ہی نہیں آتا۔ دین کی کتابیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، دین کو سکھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، وہی دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، بچپن سے دین کا علم سکھائیے، اپنے گھروں میں کوئی سسٹم بنائیے، کوئی وقت نکال کے رکھیے، وقت کو نکالیے، کیا کہ یہ وقت ہوگا رات کا وقت یا صبح کا وقت، جس میں ہمارے گھر کے سب ایک جگہ بیٹھیں گے اور دین کی باتیں کریں گے، دین سیکھیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے، ورنہ پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ آنے والی نسل کہیں اسلام کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے دین کے علم کو زیادہ سے زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے رمضان میں ابھی کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو سکتے ہیں، وہ ہے شرک۔ دلیل سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، کیا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ حکم صرف تم کو ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو بھی شرک کرے گا تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ ہم کو شرک کیا ہے؟ شرک بولتے کسے ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، کون کون سے اعمال ہے شرک ہے جو
اللہ اکبر. علم کی کمی کئی مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر رہی ہے. کئی مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. علم کا نہ ہونا، علم کی نہیں ہونے کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھے تو شرک کیا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ شرک کسے کہتے ہیں کیسے معلوم ہوگا؟ مسلمان بھی ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرکیہ اعمال ایسے مکے کے مشرکوں سے بھی بڑھ چڑھ کر آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے. ایسے ایسے شرک ہو رہے ہیں، کہیں پر تو شاید شیطان بھی شرماتا ہوگا، ارے میں تو شرک کرنے کا حکم دیا، تجھے ابھارا، لیکن اتنا زیادہ بھی میں نے نہیں کہا. اللہ کے لیے غور کرنا. آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے شرک پھیلا ہوا ہے. مجسموں کو بنانے کا شرک، خبروں کے پاس جھکنے کا شرک، درگاہوں کے پاس جا کے مردوں سے مانگنے کا شرک، تعویذ لٹکانے کا شرک، عالموں کو رب بنانے کا شرک، بڑوں کی بات ماننا، صرف بڑوں کی ہی بات ماننا، اس کے آگے نہ قرآن کی نہ حدیث کی بات، صرف عالم کی ہی بات ماننا، اس کے آگے نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا نہ قرآن نہ حدیث کی بات ماننا، یہ بھی شرک ہے. نفسانی خواہشات کا شرک، کئی قسم کا شرک ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر اس شرک کے تعلق سے کہا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا حکم مانیں گے. اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے نہ بڑوں کا، نہ باپ دادا کا، نہ عالموں کا، نہ اماموں کا، کسی کا حکم نہیں. یہ ہے توحید. لیکن آج کیسے کیسے شرک، تعویذ عام ہو چکا ہے، مردوں پر بھروسے عام ہو چکے، درگاہوں کے پاس نظر کرنا، نیاز کرنا، جھکنا، ناک رگڑنا، مرے ہوئے لوگوں سے مانگنا، دعائیں کرنا، ان کے اوپر امیدیں، انہی کے اوپر بھروسے. بچوں کے گلے میں تعویذ، بڑوں کے پیروں میں کالے دھاگے، تھوڑی سی بیماری کیا آ گئی تعویذ، منتیں ماننا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا. کس کس قسم کا شرک بتاؤں میں آج؟ نیمبوؤں کا لٹکانا، ناریلوں کا لٹکانا، بھیلاموں پر بھروسے، دیواروں پر تختیوں کا ٹھوکنا، مرغیوں کا گھمانا، کیا کیا چیزیں ہیں آج. انڈے، سیپی، کوڑی، کالے مرچ، یہ تمام چیزوں پر عقیدہ. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ تمام چیزوں پر ایسا عقیدہ کہ یہ باندھنے سے، یہ لٹکانے سے، یہ دبانے سے، یہ کھودنے سے، اس کو کھانے سے، اس کو پینے سے، اس کو کاٹنے سے ہماری بیماری ختم ہوتی ہے، ہمارے پریشانیاں دور ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں شرک ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ چاہے تو ہوگا. اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں. اس طرح اگر جو زندگی گزارتا ہے وہ سچا مسلمان ہے، وہ توحید پر ہے. اس کے تعلق سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ چاہے تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ شرکیہ اعمال کرتے ہوئے، درگاہوں کی صندلیں نکالتے ہوئے، چادریں چڑھاتے ہوئے، پھول ڈالتے ہوئے، ناچتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، پیری مریدی کرتے ہوئے، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں سب کے سب شرک. اور ہماری نوجوان نسل کیسے کیسے شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. کس کو گریٹنگز دینا، کس کو وشز بولنا، کون سی پارٹی میں جانا، کہاں پر جھکنا، کہاں پر نہیں جھکنا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، کیا حلال کیا حرام، کچھ بھی نہیں معلوم. شرکیہ چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، شرکیہ محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں. ارے ہماری دوستی ہے بھائی، ہمارے فرینڈشپ ہے بھائی، ہمارا فرینڈ ہے بھائی، وہ عیسائی ہے، کوئی بات نہیں، میں بولوں گا کیا ہیپی کرسمس ڈے بولوں گا، کیونکہ وہ ہیپی رمضان بھی تو بولتا ہے نا. شرک. ارے کیا حلال کیا حرام جی، بس اس کے تیوہار میں جو بنا ہوا مورتی پوجا کر کے اس کے سامنے لے کے آیا ہوا پرساد میں کھا لوں گا، اور میرے رمضان کی عید کو میرے گھر کو بلا کے میں اس کو سیویاں میٹھا وغیرہ کھلاؤں گا. شرک. معلوم ہی نہیں ہے شرک کیا ہے. تو اس لیے علم حاصل کیجئے شرک کیا ہے، ورنہ شرک کی حالت میں اگر موت ہو گئی تو پھر جہنم میں جائیں گے اور ہمارے تمام نیکیاں برباد. ادھر رمضان کے روزے بھی ہے، 5 ٹائم کی نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، سال میں ایک مرتبہ جا کے درگاہ کے سامنے جھک کے نیاز کر کے آتے ہیں. کیا فائدہ ہوا پھر؟ اللہ کو بھی مانتے، غیر اللہ کو بھی مانتے.
ہمیشہ زندہ رہنے والے رب کے سامنے بھی سجدہ ہوتے اور مرے ہوئے مردوں کے سامنے بھی جا کے سجدہ کرتے. تو یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس پہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا رب ہے. کس پہ بھروسے؟ نیمبو بھلا میں تعویذ، سیپی، کوڑی، ناڑے، دھاگے، اس کے اوپر بھروسے ہو گئے، شرک کر رہے. پھر اکثریت مسلمانوں کی اکثریت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کالے دھاگے اور تعویذوں پہ، ہرے پیلے کالے کپڑوں میں لپٹے ہوئے یہ تعویذوں پر جو بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری سے بچائے گا، یہ نظر سے بچائے گا، یہ دشمن سے بچائے گا، یا جادو سے بچائے گا، یہ جنات سے بچائے گا. یہ سب عقیدے شرک ہے، شرک ہے، شرک. یہ سب عقیدے مکے کے مشرکوں میں بھی تھے 1400 1450 سال پہلے. یہ سب شرک کو ختم کرنے کے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، اس نبی کو ماننے کے بعد بھی پھر اسی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری چیز تھی. شرک کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تیسری چیز نماز کا چھوڑنا. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ اکبر. ہم نے کیا سمجھا؟ ارے رمضان میں تو بہت نمازیں پڑھ لی ہیں نا بھائی، اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر رمضان آیا تو دیکھیں گے. بیچ میں صرف جمعہ کو جمعہ جائیں گے بس. ہم بزی رہتے نا، کاروبار میں بزی، دکان میں بزی، کھیل کود میں بزی، ٹی وی گانوں میں بزی، موبائل میں بزی. نماز کا ٹائم کب ہوا کب چلے گیا ہم کو معلوم ہی نہیں چلتا. کبھی ٹائم ملے تو، موڈ رہے تو پڑھنے والی چیز ہے نماز، ہم یہ سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. یاد رکھو، صرف رمضان میں ہی عبادت کرے، رمضان میں ہی نمازیں پڑھے، پھر دوسرے باقی 11 مہینوں میں اگر نمازیں نہیں پڑھے تو پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرے، ہم تو رمضان کی عبادت کرے. پھر صرف رمضان کی عبادت کر لیے، ایک مہینے کی عبادت کر لیے، لیکن اللہ کی عبادت تو نہیں ہوئی نا یہ. اس لیے نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. نمازوں کا جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے ہمارے پچھلے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. اس لیے نماز کے پابند بن جائیے. پھر اسی طرح چوتھی چیز جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے بے قابو زبان. زبان پہ کنٹرول نہ ہونا، یہ بھی ہمارے لیے بڑی مصیبت کا سبب بنتا ہے، ہمارے تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ روایت ہے. ایک شخص اس قدر عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے کفر اور تکبر کا ایسا بولتا ہے کہ وہ واپس جہنم میں چلے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زندگی بھر ایسی نیکیاں کرتا رہا، ایسے اعمال کرتا رہا، ثواب کے کام ایسے کرتا رہا، بس اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت بھر کا ہی فاصلہ تھا، لیکن اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں رہنے کی وجہ سے وہ آخر میں، آخری لمحات میں یا کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے، کچھ ایسی باتیں بول دیتا ہے، کچھ ایسے شرکیہ اور کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ جہنم میں چلے جائے گا. یہ بھی کیوں ہوا؟ یہ بھی علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے. علم ہی نہیں ہے کہ کیا بولوں کیا نہ بولوں، کون سے تیوہار پہ، کون سے عید پر کس کو وشش دینا ہے، کسی کو گریٹنگز دینا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، اور کون سے طریقے سے الفاظ نکالنا ہے، کون سے طریقے سے الفاظ نہیں نکالنا، معلوم ہی نہیں ہے. کوئی مر گیا تو اپنی زبان سے کیا بولنا کیا نہیں بولنا نہیں معلوم ہے. شکوے شکایتیں اللہ کے اوپر، کفریہ کلمات، کفریہ جملے کیا کیا بول دیتے ہیں آج ہم. علم ہی نہیں ہے کیا بولنا کیا نہیں بولنا. تو وہ کلمات اسے جہنم میں لے جاتے ہیں، جنت سے دور کر دیتے ہیں. یاد رکھنا. اس لیے بے قابو زبان نہیں ہونا، خاص طور سے دین کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے. اگر ہنسی مذاق بنائیں گے یا کفریہ جملے نکالیں گے، ہنسی مذاق میں بھی آج بہت ساری باتیں بول دیتے ہیں، انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے. یاد رکھو. پھر اسی طرح پانچویں چیز ناپاک دل. کیسے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دو لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کون کون سے؟ ایک وہ جو شرک کرتا ہے، اور دوسرا وہ دو آدمی یا وہ دو عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی مسلمان جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیے، جب تک وہ لوگ صلح نہیں کر لیں گے، جب تک وہ لوگ مل نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے، نہیں قبول ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کر۔ وہ مسلمان آپس میں اگر صلح نہیں کر لیں گے، جھگڑا کر لیے، بات چیت بند ہے کئی سالوں سے، ہمارے پاس بھی ہے نا، ہمارے سگے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تائرے بھائی، چچیرے بھائی، سگے بھائی بہنیں، پراپرٹی کے مسئلے ہیں، شادی وغیرہ میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی ناراضگی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم کو یہ چیز لائے، ہم کو وہ چیز نہیں لائے، ان کو وہ خرید کے دیے، ہم کو یہ خرید کے نہیں دیے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے سال ہم لوگ بات چیت بند کر دیتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے، یاد رکھو۔ تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم رمضان میں روزے رکھے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن بہن سے بات ہی نہیں کرے، سگے بھائی سے بات نہیں کرے، ماں بیٹے ایک دوسرے سے بات نہیں کر لیے، میاں بیوی ایک دوسرے سے نہیں بات کرے، اپنی اپنی جگہ مصلی پہ بیٹھ کے بہت عبادت کر لیے، کیا فائدہ رہا پھر؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح چھٹواں وہ گناہ جس کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے احسان جتلانے والے۔ احسان جتلانے والے کا بھی اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتے، جیسا کہ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والے کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل۔ بہت خطرناک گناہ ہے یہ احسان جتلانا۔ کیا ہے؟ اگر کسی کی مدد کر دیے، کسی کی کبھی ہیلپ کر دیے، کسی کی مشکل حالات میں اگر ہم کام آ گئے، تو اب اس عمل کو لے کر زندگی میں بار بار یاد دلانا، اس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے، ارے ہم کرے تھے مدد، معلوم ہے اس کو کیا تھا، اس کے پاس کیا تھا، انہیں کتنے مشکل حالات میں تھا، ہم کرنے سے آج ایسا ہے، ہم نہیں کرتے تو نہیں ہوتا تھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم وہ اللہ اکبر۔ لوگوں کے سامنے اس طرح بولنا کہ میرے کرنے سے ہوا، میں نے اس کا سپورٹ کیا، میں اس کی مدد کر لیا، یہ احسان جتلانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والے کا اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سلسلۃ الصحیحہ کی صحیح حدیث، اللہ کے لیے غور کرنا۔ دیکھیے، اگر کوئی غریب ہے، یاد رکھو سب سے پہلی بات، رزق دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ اللہ چاہے تو ہر کام ہوتا ہے، اللہ اگر نہیں چاہتا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کی مدد کر دیے، کسی کے کچھ اچھے کام میں ہم سپورٹ کر دیے، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، مجھے اللہ تعالیٰ چن لیا، مجھے ذریعہ بنایا اس نیکی کے کام میں، اس کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ مجھے چن لیا، تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اگر مجھے نہیں چنتا، مجھے ذریعہ نہیں بناتا، تو کسی اور کے ذریعے سے وہ کام کروا دیتا، کسی غریب کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے توفیق دیا، مجھے مال دیا اللہ تعالیٰ، میں اس کو دے دیا، تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مجھے چنا اس نیکی کے کام کے لیے۔ اس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں کرا تو ہوا، میں نے کیا، میں نہیں کرتا تو ہوتا تھا کیا، میں نہیں کرتا تھا تو کیا حال ہوتا تھا۔ یہی احسان جتلانا ہے، پھر یہی تو احسان جتلانا ہے۔ پھر ایسے احسان جتلانے والے کا اللہ تعالیٰ نہ فرض عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفل عبادت۔ اس لیے ہر نیکی کا کام، ہر اچھا کام
کرتے ہوئے صرف ذہن میں یہ خیال رہے کہ اللہ تو توفیق دیا، تو طاقت دیا، مجھے ذریعہ بنایا، میں نے کر دیا الحمدللہ، بس۔ کسی کے سامنے کبھی ہم کی ہوئی نیکی کو بڑا چڑھا کر بولتے ہوئے احسان جتلانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے، اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ساتواں چیز، ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے ہمارے یہ رمضان میں کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ ہے تنہائی کی ناپاکی۔ تنہائی کی ناپاکی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، ایک آدمی پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے دھول کی طرح اڑا دے گا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ اسے دھول کی طرح اڑا دیں گے، کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا اس کے نیکیوں کا۔ صحابہ حیران اور پریشان ہو کے پوچھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا بد نصیب ہے، یہ کون سا آدمی ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لایا لیکن اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آ سکی اور وہ سب کے سب برباد ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کوئی مشرک اور کافر نہیں، بلکہ وہ تو تم میں سے ہوگا، یعنی وہ مسلمان ہوگا، بلکہ وہ تہجد گزار ہوگا، تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر! تہجد کی نماز پڑھنے والا اتنی زیادہ نیکیاں لایا لیکن اس کے نیکیاں کچھ کام نہیں آ سکی، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ادھر نیکیاں بھی کرتا تھا اور جب وہ اکیلا ہوتا تھا، تنہائی میں ہوتا تھا، تو ہر وہ حرام کام کو اپنے اوپر حلال کر لیتا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر لیتا، لوگوں کے سامنے دیندار، نیک اور اچھا بنتا۔ اللہ اکبر! لوگ نہیں دیکھ رہے، نماز چھوڑ کے سو جاتا، لوگوں کے سامنے، ارے چلو بھائی نماز کو، چلو چلو جلدی جلدی چلو، سب سے پہلے انہیں یاد دلاتا ٹائم دیکھ دیکھ کے، لوگوں کے سامنے۔ لوگ نہیں دیکھ رہے تو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا، کیونکہ گھر میں بولنے والے کوئی بھی نہیں رہتے نا، اس کو گھر میں ڈرا ڈرا کے رکھتا نا، وہ ماں کو ڈراتا، باپ کو ڈراتا، بہنوں کو ڈراتا، بھائیوں کو، مجھے نہیں اٹھانا، مجھے نہیں جگانا، میں رات کو دیر سے سو گیا، میں تھک کے آ گیا، مجھے بولتے جی تم فجر کی نماز پڑھو، بول کے خاموش۔ فجر کی نماز تو کبھی نہیں پڑھتا، کیونکہ دوست تو نہیں دیکھتے، لوگ تو دیکھنے والے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی دن میں ظہر عصر میں باہر جاتا تو اتنا نیک، اتنا شریف، چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا، چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا، سب سے پہلے انہیں یاد دلاتا۔ اکیلے میں گناہ کرنے والا، چھپ چھپ کے چوری کرتا، چھپ چھپ کے شراب پیتا، کوئی نہیں دیکھ رہے، سودی کاروبار سب چلتے، اندر لینا دینا، سود، سودی کاروبار، فائنانس سب چلتا، لوگوں کے سامنے نمازی، داڑھی والا، ٹوپی والا، موقع مل گیا چھپ چھپ کے اکیلا ہے، زنا کرتا، دیکھے تو داڑھی ٹوپی سب کچھ ہے، زنا کرتے ہیں، استغفر اللہ، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے تو پردہ، دین کی باتیں سب ہے عورتوں کے پاس، تنہائی میں چلے گئی، ہاں گھر سے نکلی برقع پہن کے، کالج میں گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں، برقع اتار کے بیگ میں رکھ دی، پھینک دی کہیں پر، اب اس کو کوئی نہیں پہچانتا کہ وہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم لڑکی ہے، ہاں ابو یا بھائی باوا کوئی تو بھی آئے، کالج تک چھوڑ دیے، یا نہیں تو آٹو میں بٹھا دیے، جا بیٹا جا، اب وہ کالج کو گئی یا پارک میں کسی کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے گئی، کسی کو پتہ نہیں چلتا، دیکھنے والا نہیں ہے نا۔ تنہائی میں گناہ، اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے تہجد گزار، نمازی، پابند دین کے ایسے نظر آتے ہیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کے آئے، رمضان میں پورے پورے روزے رکھ کے آئے، خیرات کرے، تم کتنے قرآن پڑھے جی باجی، تم کتنا پڑھے جی باجی، بول بول کے قرآن ختم پہ ختم، ختم پہ ختم، اتنے نیکیاں کرے، جیسے ہی کالج کھل گیا گئے بے پردہ گھوم کے آئے۔ اب جتنے میں نے گناہ گنایا اس کے علاوہ بھی کئی گناہ ایسے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کر لیے گناہ کا کام۔ ایسے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیکھی، کوئی فائدہ نہیں دیکھی۔ یاد رکھو، اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، تنہائی کی ناپاکی، اکیلے میں ہے تو گناہ کرنا بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ تو بہرحال
یہ 7ویں چیز تھی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، تو مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو زندگی بھر اسی طرح عمل کرتا رہا تو کل قیامت کے دن تیرا حشر انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ خوش ہوا اور جیسے ہی واپس پلٹا، تھوڑی دور گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلوایا اس کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، تو توحید پر ہے، تو اللہ کو مانتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تمام نیکیوں کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو تو کیا معلوم ہوا؟ تو نماز بھی پڑھ، تو روزہ بھی رکھ، تو کتنی بھی نیکیاں کر لے، اگر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ماں باپ کو ستانے والا بھی بنا، ماں کو رلایا، باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو گالیاں دیا، ان کو زندگی بھر تنگ کرتا رہا، بیویوں کی محبت میں آ کے بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرتا رہا، ماں باپ کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا، پینے کے لیے نہیں پوچھا، ماں باپ کی خوشی کا سامان کا نہ انتظام کیا، تجھے فکر ہی نہیں تھی ماں باپ کی، ماں باپ کو بوجھ سمجھتا تھا، ماں باپ بیمار ہوئے تو تکلیف اور گھٹن محسوس کرتا تھا، یہ تمام چیزیں وہ ہے تجھے جہنم میں لے جائیں گی، بلکہ تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، تیری نمازیں، تیرا روزہ، تیرا صدقہ تجھے کام آنے والا نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، میری ماں بہنوں، یاد رکھو، میرے بھائیوں یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز یہ ہے، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ہے، صحابہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ مسکین کون؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے وہ مسکین ہے۔ تو میں 9ویں چیز بتا رہا ہوں، وہ عمل جو انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے ظلم اور برے اخلاق۔ اب حدیث میں کیا بتا رہا ہوں، حدیث پوری سنیے۔ تو صحابہ نے کہا، جس کے پاس مال نہیں ہے، دینار اور درہم نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں مسکین تو وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، وہ ہے مسکین۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں، ایک طرف تو وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، اس کی نیکیوں کو دیکھے تو ایسا لگے گا ارے یہ تو جنتی ہے، جنت میں جائے گا، لیکن دوسری طرف لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا اللہ میں چوری کیا تھا، کوئی کہے گا زمین قبضہ کیا، کوئی کہے گا گالی دیا، اس طرح لوگ سوال کرنے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اچھا تو نے گالی دی، تو نے غیبت کی، تو نے ظلم کیا، اب دے بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس ہے کیا، میں کیا دوں؟ کہے گا نماز تو نے پڑھا، تیرے نمازوں کا ثواب اس کو جاؤ، تو روزے رکھا نا، تیرے روزے کا ثواب فلاں آدمی کے اوپر جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ برابری کرتے چلے جائیں گے، انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اب بدنصیب تو وہ ہوگا اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی مانگنے والے، سوال کرنے والے اور بھی آئیں گے، اللہ ہم کو بھی انصاف دلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دے، ابھی بھی کہے گا اللہ میرے پاس کیا ہے، جتنی نیکیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے گناہ اٹھا کر تیرے سر پہ ڈال رہا ہوں، جا جہنم میں۔ کیا فائدہ ہوا جی؟ داڑھیوں کا، ٹوپیوں کا ہونا، ہاتھوں میں تسبیحوں کا ہونا، لوگوں کے سامنے نیک بن کے، نمازی بن کے دکھاوا کرنا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اگرچہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہے تو۔ ہاں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں، ظلم، زیادتی،
غریبوں پر، کمزوروں پر. ارے مجھے کیا بھائی، پیسہ ہے میرے پاس پولیٹیکل پاور ہے، مجھے فلاں آدمی معلوم ہے، اب میں جس پر چاہے ظلم کروں، جس کی چاہے زمین قبضہ کروں، طاقت کا استعمال کروں، گھر میں بھی بیوی کو ماروں، ظلم کروں، گالیاں دوں، ساس بہو ایک دوسرے کے اوپر، جو بھی ظلم کرتا ایک دوسرے پر، جو بھی ایسا عمل کرتا، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے. آج تمہاری بیوی تمہارے سامنے کچھ بھی جواب نہیں دے رہی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے. تمہاری ساس یا تمہاری بہو آج کچھ بھی بدلہ نہیں لے رہی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے. لیکن قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی، یاد رکھنا. قیامت کے دن جب پکڑے گی نا تو پھر یہ خطرہ ہوگا. ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو نیکیاں بہت ہیں نا بھائی، رمضان کے پورے نماز، پورے روزہ، پورے صدقہ خیرات، کتنی نیکیاں کی، سب برباد ہو جائیں گے اگر اس طرح ظلم بھی کر کے گئے تو سب برباد ہو جائیں گے. اس لیے اس عنوان کو اہم سمجھتے ہوئے جتنی بھی چیزیں میں نے بتایا، جتنے گناہ میں نے بتایا، ان کو یاد رکھیے، ان گناہوں سے بچیے. اگرچہ ہم کو اس رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کا اور زندگی میں جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں ان تمام نیکیوں کا اگر ثواب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان نیکیوں کے بدلے میں اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو پھر ہم کو ان گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہوگا. یہی چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.